اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے آثار قدیمہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے کوئی 1000 سال کے بعد جب دنیا میں ایٹم یعنی ذرہ عظیم کا دورہ ہوگا اور ماہرین آثار قدیمہ 20ویں صدی کے متعلق چھان بین کریں گے تو امید ہے کہ ان کے تاثرات کچھ مندرجہ ذیل قسم کے ہوں گے۔ ادیب: کچھ کھوپڑیاں ایسی ملی ہیں جن سے اس نظریے کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ایک قوم بنام ادیب بھی آباد تھی۔ کھوپڑیوں کی مدد سے اس قوم کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچانا مشکل امر ہے، کیونکہ کچھ کھوپڑیاں الٹی ہیں اور کچھ سیدھی۔ البتہ دیگر مثالوں کی بنا پر اس کے بہت سے کوائف تحقیق ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نسل کئی شاخوں میں بٹی ہوئی تھی۔ شاعر، افسانہ نویس، نقاد، مقالہ نگار، یہ 4 بڑی شاخیں تھیں۔ ان میں بہت سے فرقوں کا اپنا اپنا الگ الگ مسلک تھا: ترقی پسند، غزل گو، بے قافیہ و بے ردیف، بے سروپا، مبہم وغیرہ وغیرہ۔ آپس میں جوتی پیزار کے علاوہ ان کا دوسرا محبوب مشغلہ عورت تھی، جیسا کہ ہم کسی اور جگہ بیان کر چکے ہیں۔ ایام جہالت میں عورت ایک مشہور مخلوق تھی، اسے جنس لطیف کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد نسل انسانی کی بقا کا کام تھا۔ یہ کام آج کل ہماری حکومت میں ایٹمی شعاعوں سے لیا جاتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے علاوہ عورت کو اور بھی بہت سی باتوں کی لت تھی، مثلاً شاعروں، افسانہ نویسوں اور مصوروں پر سوار ہونا۔ اس زمانے کا ایک شعر ہے: ہند کے شاعر، صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق معاملہ اس کے برعکس تھا، لیکن اس بیان کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ ادیبوں پہ سوار ہونے کے علاوہ عورت نامی صنف کا ایک اور مشغلہ حسن تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ اس مشغلہ کی اصلی نوعیت کیا تھی، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ حسن کا عشق سے گہرا لگاؤ تھا، جیسا کہ آپ امراض دیوانگی کے سلسلے میں سن چکے ہیں۔ عشق ایک خطرناک متعدی مرض تھا جو دل میں فساد خون اور دماغ میں خلل کی وجہ سے پیدا ہوتا تھا۔ اس زمانے کے انسانوں میں دل سینے کے بائیں طرف گوشت کے ایک لوتھڑے کا نام تھا، جہاں اب ہم نے برقی ڈائنمو لگائے ہوئے ہیں، اور دماغ کی جائے وقوع کھوپڑی کے نیچے تھی، جہاں اب ضرورت کے لحاظ سے مختلف کینڈل پاور کے کمکمے آویزاں کیے جاتے ہیں۔ قیاس ہے کہ جس طرح چوہوں سے پلیگ اور مکھیوں سے ہیضے کے جراثیم پھیلتے تھے، اسی طرح عورت سے عشق کی وبا پھوٹتی تھی۔ چونکہ قوم ادیب عورت کی پیرو تھی، اس لیے یہ مرض اس قوم میں بڑی شدت سے پایا جاتا تھا۔ اس قوم کے 2 مشہور فرقوں یعنی رجعت پسندوں اور ترقی پسندوں کے بہت سے حالات دستیاب ہو چکے ہیں۔ رجعت پسندوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہنسنے سے زیادہ رونے، سونے سے زیادہ جاگنے اور مکانوں کی جگہ سایہ دیوار کے شوقین تھے۔ تارے گننا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ گلیوں میں 2 ٹانگوں کی بجائے سر کے بل چلتے تھے اور قالینوں کی جگہ آنکھیں بچھانے کے عادی تھے۔ کپڑے وہ کبھی پہنتے تھے، کبھی پھاڑ ڈالتے تھے، اور ان کی خوراک میں دل، جگر، خون، زہر، شراب، شربت اور انواع اقسام کی گالیاں شامل تھیں۔ اس کے برعکس ترقی پسند نہ ہنستے تھے، نہ روتے تھے، نہ سوتے تھے، نہ جاگتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے۔ البتہ ان میں لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ وہ کیا لکھتے تھے۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے انہیں ترقی پسند کہا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے ان کا وجود ارتقاء انسانی میں ایک اہم سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ دل و دماغ، عقل و فہم، ہوش و حواس کے بت توڑ ڈالے اور انسان کے ذہن کو روایتی قیود سے آزاد کیا۔ رجعت پسندوں اور ترقی پسندوں میں صرف ایک مشابہت تھی، وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو الٹا دیکھتے تھے۔ رجعت پسندوں کا دعویٰ تھا کہ ترقی پسند سیدھے نہیں اوندھے ہیں، اور ترقی پسند رجعت پسندوں کے متعلق یہی نظریہ رکھتے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں میں سے کس کا دعویٰ صحیح تھا، لیکن قیاس ہے کہ دونوں میں بہت سے لوگ سیدھے تھے اور بہت سے اوندھے۔ ایڈیٹر:
20ویں صدی کے حشرات الارض میں اخبارات کا مرتبہ بہت بلند تھا، کیونکہ ان کا کانٹا پانی تک نہ مانگتا تھا۔ اخباروں کو کاٹنے کا مرض ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی کا دار و مدار ہی اس فن پر تھا۔ جس طرح سانپ پالنے والوں کو سپیرا اور ریچھ والے کو قلندر کہا جاتا تھا، اسی طرح اخبار والے کو ایڈیٹر کہتے تھے۔ ایڈیٹر کا کام یہ تھا کہ وہ موسم کے مطابق اخبارات کو پال پوس کر تیار رکھتا تھا، تاکہ وقت آنے پر وہ کاٹنے کے فرائض بطریق احسن سر انجام دے سکے۔ اس عمل میں کبھی کبھی ایڈیٹر خود بھی کٹ جاتے تھے، لیکن جس طرح نیولے کو سانپ کے زہر کے متعلق جڑی بوٹیوں کا علم تھا، اسی طرح ایڈیٹروں کے پاس بھی اخبار کے کاٹے کا منتر موجود تھا، چنانچہ وہ خود اس زہر سے کبھی نہیں مرتے تھے۔ ایڈیٹر کو کبوتروں کی طرح اخباروں کی خبر رسانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کبوتر جو پیغام لے کر اڑتے تھے اسے منوعاً منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے، لیکن اخباروں کو رائی کا پربت اور رسوئی کا بھالا بنانے میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ اخباروں کی خوراک گپ تھی اور ایڈیٹر لوگ گڑبڑ پر گزارا کرتے تھے۔ یہ خوراکیں ایام جہالت میں کثرت سے کاشت کی جاتی تھیں، لیکن جب سے ایٹمی شعاع نے کرۂ ارض کو منور کیا ہے، اخباروں اور ایڈیٹروں کے ساتھ ساتھ گپ اور گڑبڑ بھی ناپید ہو گئی ہے۔ بہت سی جستجو کے بعد اب تک ہمیں صرف 2 ایڈیٹروں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ ان میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر انہیں پاس رکھا جائے تو فوراً ایک دوسرے کی طرف پیٹھ موڑ لیتے ہیں، اور اگر انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا جائے تو وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ آپس میں ہنستے بولتے تھے تو بھی اتفاق رائے سے۔ اس لحاظ سے ان کا شمار بھی ترقی پسندوں میں ہونا چاہیے۔ ادیبوں اور ایڈیٹروں میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔ جب ادیبوں کی صورت مسخ ہونے لگتی تھی تو وہ ایڈیٹر بن بیٹھتے تھے، اور جب ایڈیٹروں کے چہرے بگڑتے تھے تو وہ ادیب کہلاتے تھے۔ سیاستدان۔ پہلے یہ خیال تھا کہ سیاستدان شاید اگالدان کی قسم کا کوئی ظرف ہوگا، لیکن اب یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے۔ دراصل وہ ساربان، کوچوان اور پہلوان کے زمرہ میں شامل تھے۔ جس طرح ساربان اور کوچوان اونٹ، گھوڑے، گدھے یا خچر کی نکیل تھامتے تھے، اسی طرح سیاستدان عوام کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پہلوانوں کی طرح دنگل فرمانا بھی آپ کا شیوا تھا۔ گھڑ دوڑ کی طرح سیاستدانوں کی دوڑ بھی ایک دلچسپ تماشا ہوا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ سیاستدان خود دوڑ لگاتے تھے، بلکہ وہ تو بس عوام کو دوڑانے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ ہاں، البتہ دنگلوں میں وہ خود بنفس نفیس اکھاڑوں میں اترا کرتے تھے اور بڑے گھمسان کا رن پڑتا تھا۔ کبھی قوم سیاستدان کی گردن پر اور کبھی سیاستدان قوم کی گردن پر۔ ووٹ ایک قسم کا ہتھیار تھا جو ایسے موقعوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ووٹ کی ساخت غالباً اس بوٹ کی سی تھی جو اس زمانے میں پاؤں میں پہنا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی دنگلوں میں یہ دونوں یکساں چلتے تھے۔ سیاستدانوں کا ایک اور مشغلہ بیان بازی تھا۔ یہ اصل میں پتنگ بازی، بٹیر بازی کی قسم کا ایک فن تھا، جس میں کبھی کبھی باتوں ہی باتوں اور کھیل ہی کھیل میں ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی تھی اور بڑے زوروں کی سر پھٹول ہوا کرتی تھی۔ جس وقت سیاستدان دنگا فساد میں مصروف نہ ہوں تو وہ سرے راہ کیچڑ اور پگڑیاں اچھال کر اپنا جی بہلایا کرتے تھے۔ سیاستدان فکر معاش سے آزاد ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعد یہی ایک قوم تھی جس پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ اگرچہ آج کل یہ نسل ناپید ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے چند بزرگ کسی طرح فرار ہو کر یاجوج ماجوج کی بستی میں روپوش ہو گئے ہیں۔ وہاں پھر انہوں نے ایک تازہ دستور اساسی مرتب کیا ہے، جس کے مطابق وہ میدان حشر میں ایک جنرل الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔